میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی بیٹی تھی اور اسی بات کا بے جا فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ ہمارے خاندان میں رسم و رواج کی سختی سے پاسداری کی جاتی تھی، جیسا کہ لڑکیوں کو 8ویں جماعت سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے علاقے میں ہائی اسکول موجود نہیں تھا۔ مگر میں پڑھائی کی بے تحاشا شوقین تھی اور میرے اسی شوق کو دیکھ کر اور میری ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے بہت مشکل سے گھر والوں کو مجھے اجازت دینا پڑی۔ اسی طرح میں اپنی خالہ کے گھر رہنے شہر آ گئی۔ خالہ کے شوہر کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور اکثر تجارت کے سلسلے میں دبئی جاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا شہر میں گھر تھا، مگر وہ بہت عمدہ شخصیت کے مالک تھے۔ کبھی انہوں نے اپنے روپے پیسے کی دھاک بٹھانے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی کبھی غرور کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کے آگے شکر بجا لاتے کہ اس نے بے تحاشا نوازا ہے۔ خالہ اور ان کا بیٹا ارسل بھائی بھی اسی طبیعت کے تھے۔ ایک دن ارسل بھائی کا کوئی دوست ان سے ملنے گھر آیا تو میں جو باہر لون میں بے فکری سے ٹہل رہی تھی، کیونکہ ارسل بھائی بخار کے باعث اپنے کمرے میں موجود تھے اور خالو 3 دن کے لیے دوسرے شہر جا چکے تھے، اس شخص کو اچانک دروازے سے داخل ہوتا دیکھ کر اتنی بوکھلائی کہ بنا جوتے کے ننگے پیر ہی اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مگر ان سب کے دوران وہ پہلے تو ناسمجھی سے میری بوکھلاہٹ کا ملاحظہ کرتا رہا اور پھر زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور میں مزید شرمندہ ہو گئی۔ ارسل بھائی کا وہ ایک ہی دوست تھا جو اکثر ان سے ملنے گھر آتا رہتا تھا، کیونکہ گھر میں کوئی لڑکی نہیں تھی، سو وہ آزادی سے آ جاتا تھا۔ مگر ہمارے ہاں پردے کی بھی پابندی کی جاتی تھی، اس لیے بعد میں وہ جب بھی آتا تو بھائی مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیتے۔ کچھ عرصے بعد اس نے ارسل بھائی سے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے گھروں کی لڑکیوں کو بلا وجہ کسی سے فری ہونے کی عادت نہیں ہوتی۔ وہ میری کزن ہے اور یہاں پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہے، تو پتہ چلا کہ موصوف کو میرے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے، کیونکہ اس سے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے میرے رشتے کی بات کی اور میرے والدین کا پتہ پوچھا تو ارسل بھائی نے بہت سمجھایا کہ ہمارے ہاں غیروں میں رشتہ نہیں کیا جاتا، مگر وہ بے ضد تھا کہ اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے، شاید ان کے اصرار پر میرے گھر والے مان جائیں۔ یوں ارسل بھائی کو مجبوراً میرے گھر کا پتہ اسے دینا پڑا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہمارے خاندان میں باہر شادی نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہ میرے بابا اور بھائیوں کا مزاج کیسا ہے، مگر شاید قسمت میں یہی تھا۔ اس کی ضد پر اس کے والدین میرے گاؤں گئے میرا رشتہ مانگنے۔ اس کے والد بہت بڑے سیاستدان اور خاندانی رئیس تھے اور ارسل بھائی خاندان کی سختی اور رسم و رواج سے واقف تھے۔ پھر بھی لڑکے اتنے شدت پسند نہیں ہوتے، مگر میں لڑکی ہونے کے ناطے واقف بھی تھی اور محتاط بھی تھی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ان لوگوں کے رشتہ مانگنے پر میرے ماں باپ اور میرے بھائی بری طرح بگڑ گئے۔ ان لوگوں کو نہ صرف صاف انکار کیا بلکہ بہت ذلیل کر کے گھر سے بھی دھکے مار کر نکال دیا، اور مجھے بھی حکم صادر کر دیا کہ فوراً گاؤں واپس آ جاؤ، تمہاری شادی طے کر دی ہے، بہت ہو چکی پڑھائی، تو پڑھنے کی بجائے وہاں گلچھڑے اڑاتی پھرتی ہو۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی کہ مجھ پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو، مگر اب مزید ضد کر کے اپنی شامت نہیں بلانی تھی، سو خاموشی سے تیار ہو گئی۔ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور خوفزدہ بھی تھی۔ بھائی کے پہنچتے ہی ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ قدرے سنسان روڈ پر اچانک ایک گاڑی ہمارے سامنے آن رکی، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے 3 ہٹے کٹے مرد نکلے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے گولیاں چلائیں، جن میں سے ایک گولی نے میرے بھائی کو زخمی کر دیا۔ اس سب کے دوران میں بے ہوش ہو گئی۔
یوں وہ لوگ مجھے وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک عالی شان کمرے میں تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہی لڑکا اندر داخل ہوا جو ارسل بائی کا دوست احتشام تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ رہی تھی اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، مگر وہ بولا گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا، اور یہ کہ ان لوگوں کو اپنی تذلیل یاد ہے۔ میں چیخنے چلانے لگی اور اسے برا بھلا کہنے لگی کہ اب میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، مجھے گھر واپس جانا ہے، جانے میرا بھائی کس حال میں ہوگا۔ میری چیخنے کی آواز سن کر اس کے والد بھی اندر آ گئے۔ بولے بیٹا، تمہارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، تھوڑی دیر میں تمہارا احتشام سے نکاح ہوگا، چپ چاپ نکاح کے لیے حامی بھر لو تو اچھا ہے، کیونکہ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ احتشام کے والد نے کہا تو مجھ پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ میں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مگر ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی۔ کہا تمہارے باپ نے بہت غلط کیا ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں، عزت سے تمہارا رشتہ مانگنے گئے تھے کیونکہ یہ میرے بیٹے کی خواہش تھی، مگر تمہارے والد اور تمہارے بھائیوں نے ہماری اتنی زیادہ تذلیل کی تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے تمہیں اغوا کروایا ہے۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ ذلیل کرنا کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ مجھے کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح ہوا کمرے میں آیا تو میں سمجھ گئی کہ میرے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں سے اپنی مرضی سے جا تو سکتی نہیں تھی، اور اب گھر والے بھی قبول نہ کرتے تو مجبور ہو کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد احتشام نے مجھے نکاح کی مبارکباد دی تو میں نے کہا میں تم سے اور تمہارے گھر والوں سے نفرت کرتی ہوں، میں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے نکاح قبول کیا ہے، لیکن تمہیں دل سے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا تم غصے میں ہو، میں تمہیں اپنی محبت سے مجبور کر دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی، مگر میں کیسے بھول سکتی تھی کہ اس شخص کی وجہ سے مجھ پر تعلیم کے دروازے بند ہوئے تھے، اور پھر گھر والوں کو دیا صدمہ، اور بھائی جس کو زخمی کر دیا گیا تھا، یہ میں کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے میرے والدین کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ احتشام نے مجھے دلاسا دیا کہ تمہارا بھائی بھی ٹھیک ہے، اور اپنی محبت بیان کرنے لگا۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی محبت پر جس کی وجہ سے میری عزت برباد ہو گئی۔ ہم لڑکیاں محبت سے زیادہ عزت کی پجاری ہوتی ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو میرے باپ اور بھائی آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ ہم لوگ عزت والے ہیں، اور جب ہماری بات عزت پر آ جائے تو پھر قتل و غارت سے بھی باز نہیں آتے۔ میرے بھائی تمہیں ڈھونڈ کر جان سے مار ڈالیں گے، پھر کیا ملے گا تمہیں اور تمہارے باپ کو؟ میں نے احتشام کو ڈرانا چاہا تو وہ بولا تم ہمیں اتنا کمزور سمجھتی ہو؟ میرے بھائی کمشنر ہیں اور دوسرا بھائی آرمی میں آفیسر ہے، ہمارا سارا خاندان ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے اور پیسے والے بھی ہیں۔ احتشام نے اطمینان سے کہا۔ تو واقعی مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میرے دل میں جو گھر واپس جانے کی تھوڑی بہت امید باندھ گئی تھی وہ بھی دم توڑ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی، میرے گھر والے واقعی ان تک نہ پہنچ سکے کیونکہ یہ لوگ طاقتور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے بھی قسمت کے آگے ہار مان لی، مگر میں چاہ کر بھی احتشام کو قبول نہیں کر پائی جو میری محبت کا منتظر تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت ہی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میری عزت پر حرف آیا اور میرے گھر والوں سے مجھے جدا کر دیا گیا تھا۔ اس جدائی کا سوچ کر ہی مجھے رونا آ جاتا۔ میری پڑھائی کے شوق کو دیکھتے ہوئے میرے گھر والوں نے مجھے اجازت دے دی، میرے ساتھ سختی بھی نہیں کی اور میرا ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ مجھے ان سب کی بہت یاد آتی تھی۔ اس وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، مگر مجھے اپنے گھر والوں کی کچھ خبر نہ تھی۔ میرے سسرال والے برے لوگ نہ تھے، مگر میرے گھر والوں کے غصے اور جذباتی پن نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا کہ میں یہاں دل بھی نہیں لگا سکتی تھی اور نہ ہی گھر والوں کو بھلا سکتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرے سسر نے مجھ سے معافی مانگی کہ غصے میں انہوں نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ احتشام بھی مجھ سے شرمندہ تھا، سب اپنی اپنی جگہ شرمندہ اور خجل سے تھے۔ احتشام نے مجھے بہت احترام اور پیار دیا اور اتنا خیال رکھا
کہ مجھے اس شادی کو قبول کرنے پر مجبور ہی کر دیا۔ پھر اسے کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا۔ جب وہ گیا تو پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی یاد ستانے لگی۔ میں لاشعوری طور پر اسے یاد کرتی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہاں جا کر مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو مجھے تشویش ہونے لگی کہ شاید مجھ سے دل برداشتہ ہو گیا ہے یا تھک گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں مجھے دن رات ستانے لگیں۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ مجھے خبر ملی کہ احتشام واپس آ رہا ہے۔ میں خوب تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی، مگر مجھے یہ پریشانی بھی تھی کہ وہ مجھے دیکھے گا بھی صحیح کہ نہیں، کیونکہ اس نے مجھے فون تک نہیں کیا تھا۔ جب وہ واپس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گھر والوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا، مگر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ سارا دن وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھا رہا ہے۔ رات کو کمرے میں آیا تو میں مایوس سی بیٹھی تھی کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، مگر اس نے محبت بھرے لہجے میں مجھے ہم کلام کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس خوشی نے مجھے سرشار کر دیا۔ میری پریشانی ایک دم سے دور ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ میں نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا عرصہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ ہنسنے لگا، بولا، میں تمہیں بھولا ہی کب تھا جو تمہیں میں یاد کرتا۔ بس مجھے لگا کہ میں فون کروں گا تو تم بات نہیں کرو گی، سو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جبکہ میں بھی تمہارے پاس آنے کے لیے دن گن رہا تھا۔ احتشام نے کہا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے کہا، مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ کبھی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو وقت کے دائرے پر چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنوں سے اب تو میں مل نہیں سکتی تھی تو ان کے بنا جینے کی کوشش میں لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں دھیرے دھیرے کافی نارمل ہو گئی۔ سچ ہے کہ وقت میں بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی وقت مرہم ثابت ہوا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو بھول گئی تھی جیسے اس طرح دن گزرتے چلے گئے۔ پھر اچانک مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ احتشام تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ میں خود پر حیران بھی ہوتی تھی کہ اپنی خوشیوں میں اپنے گھر والوں کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ لیکن بیٹے کی پیدائش پر مجھے اپنے والدین کی اتنی شدت سے یاد آئی کہ میں رونے لگی۔ احتشام نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا، مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ بھی یہ سن کر جذباتی ہو گیا اور بولا، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملواؤں گا۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وضاحت دی کہ نہیں، میں تو بس ایسے ہی رو پڑی تھی۔ میں بہت خوش ہوں اور آپ بھی چھوڑیں ان سب باتوں کو، یہ جز وقتی یادیں اور آنسو ہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ احتشام خاموش ہو گئے، مگر شاید میرا یقین نہیں کر پائے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، تو میں بھی خوشی سے تیار ہو گئی۔ مجھے بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ سفر لمبا تھا۔ میں بے دھیانی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر بچے کے رونے پر اس کے ساتھ اتنی مصروف ہوئی کہ راستہ بھی نہ دیکھ پائی۔ گاڑی ہمارے گھر کے قریب پہنچی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے احتشام سے التجا کی کہ یہاں سے واپس چلیں، مجھے یہاں نہیں جانا۔ میرے اندر عجیب سی بے چینی بھر گئی کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے اور یہاں کے ماحول سے واقف تھی، مگر احتشام کسی اور ہی دنیا کا رہنے والا تھا، ہمارے یہاں کے لوگوں کی ذہنیت سے واقف نہیں تھا۔ بولا، تم میری زندگی میں اتنی خوشیاں لا کر بھی خود اکثر افسردہ ہوتی ہو، تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہوں اور انہیں تمہارے بارے میں ہوئی غلط فہمی سے نکال کر سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر ایک عجیب سا بوجھ بن گیا۔ میں اس بوجھ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تب ہی میری روح کو سکون ملے گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں بہت دکھ دیا ہے، اب میں تمہیں خوشیاں دلاؤں گا۔ وہ بے ضد تھا۔ پھر ہم لوگ گاڑی سے اترے اور ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوئے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے گھر والوں نے مجھ پر بہت غصہ کیا۔
ماں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور بولی، بے شرم، بے حیا، اب کیا لینے آئی ہے؟ اس لڑکے کے ساتھ بھاگتے ہوئے تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں آیا؟ بھائی کے منہ پر کالک مل دی تو اب کیوں منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟ ماں اور بھابھی اس وقت گھر پر اکیلی تھی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، سب لوگ کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آنٹی پلیز نواب کو کچھ مت کہیے گا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے ساتھ نہیں بھاگی تھی، میرے والد نے اسے غصے میں آپ لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے اغوا کروایا تھا۔ آپ کو جتنا غصہ کرنا ہے مجھ پر کر لیں، چاہے تو جان سے بھی مار دیں، مگر رباب کو کچھ بھی نہ کہیں کیونکہ یہ بالکل بے قصور ہے۔ اس نے تو مجبوری میں یہ رشتہ قبول کیا اور آج تک آپ سب کو یاد کرتی ہے۔ کافی دیر تک احتشام میری ماں کو سمجھاتا رہا، تب ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ پھر ہم کچھ دیر وہیں کھڑے کھڑے ہی ایک دوسرے کا حوال اٹھا چکے تو ماں بولی، اب تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، ابھی تمہارے باپ اور بھائی گھر پر نہیں ہیں، وہ لوگ آ گئے تو تمہاری خیر نہیں ہے، تم نہیں جانتے تمہارے جانے سے ہم پر کیا بیتی، سارا خاندان اور علاقے کے لوگ بھی ہم پر باتیں بناتے تھے، تمہارے باپ بھائی کئی دن تک گھر میں دب کے بیٹھے رہے، ذلت کا احساس ہمیں ڈنگ سے کھانے پینے اور سونے بھی نہیں دیتا تھا، اس لیے ابھی تک وہ لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہیں، انہیں اب بھی موقع ملا تو لمحہ ضائع نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ ساتھ اس بچے کی بھی جان کے درپے ہوں گے، سو بہتر ہے اب لوٹ کے کبھی مت آنا۔ مجھے دکھ ہوا، ماں ایسی بھی ہوتی ہے جو ہر حالت میں اولاد کی فکر کرتی ہے۔ میں نے احتشام سے کہا، امی صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، ابھی ہم نکلنے ہی والے تھے کہ تبھی پیچھے سے میرے ابو اور بھائی آ گئے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ان لوگوں نے احتشام کو بری طریقے سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ میری تو حالت ہی غیر ہو گئی، دکھ، صدمہ اور بے یقینی سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک بھائی نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا، وہ لوگ میرے بچے کو بھی جان سے مارنا چاہتے تھے، مگر میری ماں نے اس کی جان بچا لی۔ ان لوگوں نے مجھے سزا کے طور پر قید کر لیا اور میرا یقین نہیں کیا۔ میں واپس اپنے سسرال جانے سے اور انہیں اپنی آپ بیتی بتانے سے قاصر تھی، ان کی امانت بھی انہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات میری ماں نے مجھے وہاں سے فرار کروا دیا، بولی، میری بیٹی جا اور اپنے بچے کو بے قصور سزا ہونے سے بچا لے، میں کب تک اس کا سایہ بن کر رہوں گی، اگر کسی کے ہاتھ میری غیر موجودگی میں لگ گیا تو یہ بیچارہ بے موت مارا جائے گا۔ یہ سن کر تو میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا، میری اکلوتی اولاد تھا، اس کی خاطر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگنا پڑا۔ میں نے سسرال میں یہ جھوٹ بولا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور احتشام موقع پر ہی جان گنوا بیٹھے، وہ کسی کھائی میں گر گئے، میرا بچہ اور میں جانے کیسے وہاں سے بچ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر سچ نہیں بتایا کہ کہیں پھر سے خاندانی دشمنی کی آغاز نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کو تو جان پر بن آئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، وہ ہوتا تو ملتا، البتہ گاڑی انہیں ایک کھائی میں پڑی مل گئی، انہوں نے رو پیٹ کر صبر کر لیا، میں نے بھی صبر کے ساتھ عدت گزاری۔ اب مجھے میری ماں کا خیال آنے لگا، کیونکہ میرا تو اب یہاں کچھ باقی نہ تھا، جانے ماں کا کیا حال ہوگا۔ میں نے بچہ اپنی ساس کے حوالے کیا اور واپس جانے کی بات کی تو میری ساس نے مجھے روکا نہیں تھا، انہیں بھی بچے سے مطلب تھا، مجھ سے نہیں۔ پھر میں واپس آ گئی، مجھے گھر میں دیکھ کر میرے بھائیوں نے اس بار غصہ نہیں کیا، انہوں نے دیکھا کہ میں اپنا بیٹا بھی چھوڑ کر صرف اپنی ماں کے لیے واپس آئی تھی۔ پھر باقی ساری زندگی میں نے ماں کی خدمت میں گزار دی۔ میرے گھر والوں نے میری دوبارہ شادی پر بہت اصرار کیا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں تو اپنی ماں کے لیے واپس آئی ہوں، شادی کی مجھے بالکل چاہ نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد ماں بھی دنیا سے چلی گئی، بھابھی نے مجھے نوکرانی سمجھ کر رکھ لیا، میں بھی سارا دن خاموشی سے گھر کا کام کرتی رہتی اور رات کو بیٹے کو یاد کرتی سو جاتی، یوں 20 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا ہمارے گھر آیا، اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش کی
تو میں حیران رہ گئی کہ یہ کون ہے جو مجھ بڑھیا سے ملنے چلا آیا ہے، مگر وہ تو میرا اپنا بیٹا تھا جو مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ میں بے اختیار اس سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ 20 سال میں نے اس کے بنا کیسے گزارے ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور مجھے اپنے ساتھ وہیں پر رکھا۔ آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھر میں بہت خوش ہوں۔ میری بہو بھی ہے اور ایک پوتا بھی ہے۔ بس ایک بات سمجھ میں آئی کہ کچھ لوگوں کو زندگی کی ساری خوشیاں ملتی ہیں اور کچھ لوگوں کو زندگی میں دکھ اور خوشی دونوں ہی۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر ہمارا پڑاؤ بھی عارضی ہے۔ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، پھر میں کس چیز کا غم مناؤں۔